بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2154 اور آج سورۃ المنافقون کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10 اور 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیا، کہ آئے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، فیقولا، پھر وہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، تو کیوں نہیں تو نے ڈھیل دی مجھے، الی اجل قریب، ایک تھوڑی مدت تک، فاصدق، کہ میں صدقہ کر لیتا، واکن، اور میں ہو جاتا، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے، ولن یؤخر اللہ، اور ہرگز مہلت نہیں دے گا اللہ، نفسن، کسی نفس کو، اذا، جب جاء، آ جائے گی، اجلہا، اس کی اجل، واللہ، اور اللہ، خبیر، خوب خبردار ہے، بما، اس کے ساتھ، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ دوسری بات، اس سے پہلے یہ کام کر لو کہ تمہیں موت آ جائے۔ تیسری بات، جب موت آ جائے گی تو بندہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ چوتھی بات، جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ پانچویں بات، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور مال و دولت کی محبت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے کا ایک نسخہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے تو تمہیں حکم دے دیا کہ تم اس دنیا اور اس کی چاہت اور اس مال و دولت کو اپنے اوپر غالب آنے نہ دینا۔ تمہیں جو چیز دی گئی ہے تم صرف اللہ کی اطاعت اور اس کا ذکر کرتے رہنا اور ان چیزوں کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ یہ صفت اگر تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس دولت کو جو ہم نے ہی تمہیں دی ہے ان مواقع پر اور اس مقدار میں خرچ کرو جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی اپنی دولت کو دولت کی زکوٰۃ دو، صدقہ اور خیرات کرو، اللہ کے راستے میں حج اور جہاد کرو، اور یہ سب کرنے کا وقت تمہیں اس دنیا ہی میں ملے گا۔ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر تمہیں کبھی موقع نہیں دیا جائے گا، اور اس وقت تم یہ نہ کہہ سکو کہ اے میرے مولا، جب تک میں دنیا میں تھا یہ کام کر نہ سکا، میری مصروفیتوں نے اور ذمہ داریوں نے اور دنیا کی مصروفیتوں نے مجھے اس سے غافل رکھا تھا، لہذا اے پروردگار، اے میرے پروردگار، مجھے تو ایک اور موقع دے دے کہ میں وہ باقی سارا حساب چکا کر دوں اور واپس تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ایسا موقع اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا، اس لیے کہ جب ایک بار موت اور اس کا معین وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مؤخر نہیں ہوتا۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تم نے اس کے احکامات پر کیوں عمل نہیں کیا، کتنا عمل کیا، کیا عمل کیا، سب کچھ وہ سب اس کے پاس یقیناً لکھا ہوا موجود ہے، اسے ہر بندے کے عمل کی پوری خبر ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ حج ادا کر سکتا تھا، یا اتنا مال تھا کہ اس پر زکوٰۃ واجب تھی مگر اس نے ادا نہیں کیا، تو وہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگے گا۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات کہی تو وہیں پر موجود ایک شخص نے کہا، اے ابن عباس اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ مومن کبھی دنیا میں واپس لوٹنے کا سوال نہیں کرے گا، یہ تو کافر کا کام۔ حضرت ابن عباس نے اس کے جواب یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موت سے پہلے ہی موت سے پہلے ہی اس آخرت کی تیاری کرنے کی اور اپنے تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔